نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، ہم سب حضرات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جمعہ کی سنتیں کیا ہیں، یعنی جمعہ کے دن کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال سنت ہے تاکہ اس پر انسان عمل کرے اور دین اور دنیا کی ترقی حاصل کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو قرآن ایسے شخص کے بارے میں کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بہت اہمیت ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی خیروں سے اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کی سنتیں کیا ہیں۔ تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن چند اعمال یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اگر انسان جمعہ کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ انسان غسل کرے۔ نمبر 2، جمعہ کے دن صاف اور اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان جمعہ کے لیے جائے تو پاک صاف کپڑے پہنے، اگرچہ انسان کے کپڑے پرانے کیوں نہ ہو لیکن پاک صاف ہو، اس سے بدبو نہ آ رہی ہو، اور کام کے کپڑوں میں نہ جائے۔ بلکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کام کے کپڑوں میں مسجد میں آتے ہیں تو وہاں سے تعفن پیدا ہوتا ہے، وہاں سے بدبو پھیلتی ہے۔ تو اسی وجہ سے بالکل اگر انسان کوئی مزدور ہے تو کوشش کرے کہ کام کے کپڑوں کو تبدیل کرے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ مسجد میں جلد جانے کی فکر کرے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور اگر کوئی بندہ سب سے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا ایک اونٹ کے صدقے کی ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد جو جائے تو ثواب کم ہوتا جائے، اور پھر اخیر تک انڈے تک اور پھر کھجور تک ثواب جو ہے کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے مسجد میں اور جمعہ کے لیے جانے کی کوشش کرے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ مسجد میں پیدل جانا۔ یہ مسجد میں پیدل جانا یہ بھی سنت ہے کہ انسان کسی سواری کو استعمال کرنے کے بجائے پیدل جائے، اور یہ بھی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات نے اس کو بھی کتابوں میں ذکر کیا۔ نمبر 5، امام کے قریب بیٹھ جانے کی کوشش کرے کہ بندہ مسجد میں جائے لیکن باہر کی برآمدے میں بیٹھ جائے، نہیں بلکہ امام کے قریب بیٹھ جانے کی کوشش کرے، اور صف اول میں بیٹھ جانے کی کوشش کرے، اور صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی سنتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اور نمبر 6، سنت یہ ہے کہ اگر انسان کسی وجہ سے مؤخر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے اور لوگوں کو چھوڑ کے آگے جانے کی کوشش کرے۔ آیا تو اخیر میں تھا لیکن پہلے صف میں جانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے نہیں، بلکہ جہاں آیا ہوا ہے، جہاں جگہ میسر ہو اسی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر انسان وہاں پہنچتا ہے تو پھر اپنے کپڑوں اور اپنے بالوں کے ساتھ لہو لعب نہ کرے، یعنی اس کام میں مبتلا نہ ہو کہ کپڑوں کے ساتھ کھیلے یا بالوں کے ساتھ کھیلے، بلکہ کیا کرے، بلکہ خطبے کو غور سے سننے۔ اگر خطبہ شروع ہو تو خطبے کو غور سے سننا یہ سنت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ بعض حضرات ایسے آتے ہیں خطبے کے دوران بعد میں جو ہے باہر بیٹھتے ہیں اور شور و غل کرتے ہیں
اور آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ جمعہ میں آتا ہے اور خطبہ شروع ہے یا خطبہ شروع نہیں ہے تو خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے اور خطبے کو غور سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ بھی مسنون ہے، اور اس کی بہت سارے فضائل آئے ہوئے ہیں کہ جمعہ کے دن جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو پہلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس کے درمیان جتنے بھی گناہ اس نے کیا ہے صغیرہ گناہ، تو اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے غروبی آفتاب سے پہلے سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام بھی کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو اور درود بھیجو، اور اسی وجہ سے تو کثرت سے درود پڑھنا یہ بھی مسنون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور جمعہ کے دن بالوں کو تیل لگانا، خوشبو لگانا، عطر کا استعمال کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو بہت سارے مسنون اعمال سامنے آ گئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے وہاں پر اگر انسان جائے تو امام مسجد یا خطیب اگر کوئی خطبہ دیتا ہے تو اس کو عمل کی نیت سے انسان سنے، غور فکر کرے، اور انسان کی زندگی میں اگر کوئی عمل ایسا ہے جو شامل نہیں ہے اور اس پر ثواب ہے تو اس کو شامل کرے۔ اگر کوئی ایسی گناہ ہے جس پر خطیب صاحب گفتگو کرتا ہے تو اس کو غور سے سنے اور پھر اس کو اپنی زندگی سے نکالے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی متین پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔